اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ اب سورہ اعراف کی ہم آیت نمبر 94 سے شروع کریں گے۔ اچھا، جو آیت نمبر 94 ہے وہ اتنی اہم ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جس کے آگے 4-5 آیات جو ہیں وہ ہم جو پڑھیں گے سورہ اعراف کی، وہ ایک اللہ کے قانون کا ذکر ہے جو اللہ کی سنت رہی ہے۔ سنت ہم سب جانتے ہیں نا، سنت طریقہ، حدیث، کہی ہوئی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کی سنت کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ کی کس سنت کا یہاں ذکر آ رہا ہے، کیونکہ پیچھے سے آپ لوگوں کا مائنڈ تو بنا ہوا ہے نا کہ یہ ہم ایام اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے 5 قوموں کا بھی پڑھا، ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے قوم نوح کا پڑھا، پھر ہم نے قوم ہود کا پڑھا، پھر ہم نے قوم صالح کا پڑھا، پھر ہم نے قوم لوط کا پڑھا، پھر ہم نے قوم شعیب کا پڑھا کہ کیسے رسولوں کو بھیجا جاتا تھا، رائٹ۔ رسولوں کو بھیجنے کے بعد وہ کیا ہے، اب وارننگ بھی دیتے تھے اور خوشخبری بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد جب قوم نہیں بات سنتی تھی تو عذاب کی شکل ایسی آتی تھی کہ وہ قومیں آج نسیم منسیہ کر دی گئیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذہنوں میں سے بھی ان کی یاد بھلا دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم 5 کا پڑھ رہے ہیں۔ اب آج آیت نمبر 94 کی اس کی طرف دیکھیں۔ یہ اللہ کا قانون ہیڈنگ ہے کہ اللہ کی سنت رہی ہے، جب بھی کسی قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا جاتا تھا تو اس قوم کو سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ یعنی اس وقت ایسا انوائرمنٹ اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا تو قوم میں سختیاں اور مصیبتیں آتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ان کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے ان کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کا ماحول پیدا کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مصیبت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک معاشرے میں نا 2 ہی طرح کے افراد ہوتے ہیں، 2 ہی طرح کے ہمیں لوگ ملتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت خوشحال ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت مشکل یا تنگی میں ہوتے ہیں۔ یہ 2 تو ہم دیکھتے ہیں نا، اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، 2 ہی طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اب اس ماحول میں اس رسول کی دعوت کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا نقطہ دیکھیں۔ عیش پسند زندگی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو عیش پسند زندگی گزارتا ہوا جو انسان ہوتا ہے، ان میں سے تو کم ہی ہوتے ہیں جو نصیحت سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ رسول کی نصیحت جب آتی ہے، وہ جو عیش پسند زندگی میں ہوتا ہے نا، وہ تو کم ہی ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی مائل ہو جائے۔ البتہ جو تکلیف میں جو انسان ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، وہ ضرور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2 طرح کے معاشرے کے اندر یہ 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جو کہ سردار ٹائپ، چودھری ٹائپ، جو کہ عیش پسند میں ہوتے ہیں، وہ تو کم ہی آتے ہیں۔ جو تکلیف میں ہوتا ہے نا، وہ ضرور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اگلا دیکھیں۔ ہر رسول کی دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی اس قوم پر اجتماعی زندگی کے حالات تنگ کر دیے جاتے ہیں، یعنی وہاں مصیبتیں آتی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی تکالیف آتی ہے، یعنی زندگی، اور یہ اجتماعی بات ہو رہی ہے، ایک بندے کی نہیں، پورے یہ جو ماحول تھا نا، اس پورے ماحول کے اندر ہی حالات تنگ کر دیے جاتے تھے۔ لیکن اگر متعلقہ قوم، یعنی جو رسول قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، وہ جو قوم ہے اس کے باوجود بھی ہوش میں نہ آئے، پھر بھی مسلسل رسول کی دعوت کو رد کرتی چلی جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ پہلے تو مشکلات اور تنگیاں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ یہ لوگ رجوع کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب تنگیوں اور حالات، سختیوں کے باوجود بھی قوم جو ہے وہ ضد پہ اڑی ہوئی ہے، وہ نئی بات مان رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو ان سے وہ سختیاں دور کر دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کو غیر معمولی نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ ٹھیک ہے، اب تم اتنے زیادہ ہر طریقے سے وارننگ دے دی تھی، ہر طریقے سے بات سمجھا دی گئی،
اس کے باوجود بھی تم نہیں سن رہے تو ٹھیک ہے، پھر غیر معمولی نعمتوں سے نواز دیا جاتا تھا۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل کا انداز تھا۔ جب قوم نے برباد تو اب ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب قوم نے برباد تو ہونا ہی ہے، اب یہ اپنے آخری انجام کو پہنچنے سے پہلے نافرمانیوں کی آخری حدود بھی دیکھ لے، اور سرکشی کی روش میں وہ کہاں تک جاتے ہیں یہ پھر ان کا دیکھ لیا جاتا ہے۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو یہ والی بات کہ جب ان کو غیر معمولی نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے، دیکھیں جب انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے وہ نہیں اللہ کو یاد کرتا بلکہ وہ نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کی کیا سنت رہی ہے کہ ان کو اتنی نعمتوں سے نواز دو کہ یہ اپنی نافرمانی کی حدوں کو چھو جائیں، یعنی اب یہ جو زندہ ہے نا اب یہ کرتے چلے جائیں۔ تو یہ بہت زیادہ سوچنے والی آیت ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس کو بہت نواز دیا گیا تو بھئی یہ تو کوئی بڑا لکی ہے ہمارے، تو اس میں یہ بات آتی ہے نا کہ جی اس کو تو اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ جس کو بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے وہ نصیحت بھی نہیں حاصل کرتا بلکہ وہ اپنی نافرمانیوں اور سرکشی میں بہت آخری حدوں تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اللہ کی وہ سنت ہے جس کے مطابق جب رسول کو بھیجا جاتا ہے تو یہ ماحول ایک پیدا کر دیا جاتا ہے جس میں تکالیف بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ اس میں یہ دو طبقات پھر وجود میں آتے ہیں، ایک وہ ہیں جو عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں بات سنتے، وہ کم ہی ہوگا کہ ان میں سے کوئی بات مانے۔ جو دوسرا طبقہ ہے جو کہ تکالیف میں ہوتا ہے وہ پھر رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے اگلی 5 آیات دیکھیں۔ اب آپ لوگ آیات پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو یہ اللہ کی سنت ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بات قوموں کی ہی چل رہی ہے مسلسل، اور 5 ہم نے پڑھ لی ہیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی جی، کوئی بھی نبی، الا، مگر، اخذنا، ہم نے پکڑا، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ، رائٹ، جب رسول آتا ہے تو سختی اور تکلیف ان کو دی جاتی ہے وہاں کے رہنے والوں کو، لعلہم، تاکہ وہ یدرعون، وہ گڑ گڑائیں، یعنی تکلیف اور مصیبتیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ وہ رجوع کریں، وہ گڑ گڑائیں، وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ آیت نمبر 95۔ ثم، پھر، بدلنا، ہم نے بدل کر دی ان کو، مکان السیئۃ الحسنۃ، برائی کی جگہ اچھائی، حتی، یہاں تک کہ، افو، وہ زیادہ بڑھ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ برائی ہٹا کے ان کو اچھائی، وہ جو دیکھنے میں اچھائی ہوتی ہے، نعمتوں کے دروازے کھول دینا، یہاں تک کہ افو، وہ زیادہ بڑھ گئے، وقالو، اور انہوں نے کہا، قد، تحقیق، مسا، پہنچی تھی، آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کو، ضراء والسراء، سختی اور راحت، فاخذناہم، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتتاً، اچانک، یکا یک، وہم، اور وہ، لا یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ دیکھا آپ نے جو ہم پچھلی قوموں کا پڑھ رہے ہیں، یعنی اگلی آنے والی نسل کہتی ہے وہ تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا تھا، وہ تو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت انسان یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے ساتھ بھی ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو یہی ہے، دیکھیں یہی ہے جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو پھر ہم نے اچانک پکڑا جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا، یکا یک کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ آیت نمبر 96۔ ولو، اور اگر، انا، بے شک، اہل القری، بستیوں والے، آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور وہ تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا، تو البتہ ہم ضرور کھول دیتے، علیہم، ان پر، برکاتی، برکتیں، من السماء والارض، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، ولیکن، اور لیکن، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بما، بوجہ ان کے عملوں کے، کانو یکسبون، وہ جو وہ کماتے ہیں۔ دیکھیں سب سے زیادہ محاسبہ نا آپ لوگ سارا دن اپنے اعمال کا کیا کریں جو ہم نے یہاں سے لے کے جانے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو کیوں پکڑا، ان اعمال کی وجہ سے۔ اور دیکھیں آیت کتنی خوبصورت ہے کہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو آسمان سے اور زمین پر سے ان کے اوپر سے برکتیں ان پر نازل کرتے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 97 دیکھیں، افا امینا، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے، اہل القری، یہ بستیوں والے، ان، اس بات سے کہ، یات یہم، کہ آ جائے ان کے پاس، با، سنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، وہم، اس حال میں کہ وہ، نائمون، کہ وہ سو رہے ہوں، یعنی اب یہ عذاب جو ہے یہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس وقت بھی کہ جب وہ رات کو سو رہے ہوں۔ اوا امینا، کیا وہ بے خوف ہو گئے، اہل القری، یہ بستیوں والے، ان، اس سے کہ، یاتیہم، آ جائیں ان کے پاس، با، سنا، ہمارا عذاب، دوحن، دن چڑھے،
وہم اور وہ یلعبون جبکہ وہ اس میں کھیل رہے ہوں. اب دن کا کیا معاملہ ہے, کیسا دن گزرتا ہے, صبح سے ایک دم شام ہو جاتی ہے, یعنی ہماری مصروفیت میں سارا دن نکل جاتا ہے. تو یہ اس طرح کہ ہمارا عذاب تب بھی آ سکتا ہے جب یہ دوحا, دوحا مینس یہ آپ کو پتا ہے نا, جب سورج چڑھ جاتا ہے, سورج دوحا ہے نا, یہ دوحا دن چڑھے کا وقت, جبکہ وہ اس میں کھیل رہے ہوں, یعنی اپنی مشغولیت میں ہوں. آیت نمبر 99. افا امینو کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے, مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے, فلا یامنو سو نہیں وہ بے خوف ہوتے, مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے, الا مگر قوم الخاسرون یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہی ہیں. کلیئر ہو گئی نا یہ بات آپ لوگوں کو, کہ دیکھیں اللہ کا پیغام تو آج بھی ہمارے پاس ہے, یہ کتاب ہے نا ہمارے پاس, سب کچھ ہے, اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں نسل انسانی کی فطرت ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب ہم آپ اور میں بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بہت 4000 پہلے کی بات ہے جی, 3000 سال نہیں, یہ نسل انسانی کی فطرت وہی ہے جو آج بھی ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو انہی آیات کو اسی طرح لیا کریں کہ یہ دیکھیں یہ فطرت ہے انسان کی, کہ زیادہ دیا جاتا ہے تو دور ہو جاتا ہے, جب تکلیف میں آتا ہے تو رجوع کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں اور کیا دیکھنا ہے ان آیات میں, کہ یہ جو عذاب کا وقت ہے دیکھیں اس کا کوئی فکس نہیں ہے, یہ جب موت آتی ہے وہ کوئی بتا کے نہیں آتی ہے, وہ تو کسی بھی وقت آ جانی ہے. یہ عذاب یا آج کے بندے کی موت اکول ہے نا دونوں, آج جب موت آئے گی تو کیا ہے, اعمال نامہ رک جائے گا اسی وقت, عمل اسی وقت کرنے ہیں جب آج اللہ نے صحت سے نوازا ہوا ہے, آج اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, تو آج ہم اللہ کو نہ بھولیں بلکہ اپنی تمام صلاحیتیں اللہ کے فرما برداری میں گزاریں. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 100 دیکھیں, 100. اولم اور کیا نہیں, یہدی واضح ہوئی, للذین ان لوگوں کو جو, یرثون الارض جو وارث بنے زمین کے, من بعد اہلہا اس کے رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد. کیا مطلب ہوا, دیکھیں یہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ ایک بچہ چھوٹا ہے پھر وہ بڑا ہو گیا, ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں نا, ہم اس وقت کتنا کمزور ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں. پھر دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ ہم جب جوان ہو جاتے ہیں تو وہ صلاحیتیں اتنی بھرپور ہو جاتی ہیں, پھر اپنے ہی سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے وہ کمزور ہوتے چلے گئے. تو یہ وہ, اور پھر اپنے ہی سامنے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, یہ 3 نسلیں تو تقریباً ہر کوئی دیکھتا ہے. تو یہی والی بات ہے کہ ایک وقت تھا ان کے پاس صلاحیتیں تھیں, اب ایک وقت آج ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں, کل کو ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور یہ صلاحیتیں آگے اولاد کو نکل جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تمام صلاحیتوں سے نوازتا ہے, اس وقت وہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا. تو یہ وہی ہے, کیا اور نہیں وہ واضح ہوئی ان لوگوں کے لیے جو وارث بنے تھے زمین پہ, جو یہاں کے رہنے والے, یعنی ایک کو وراثت دی جاتی ہے پھر وہ ہلاک ہو گئی. ایسے ہی ہم نے دیکھا نا کہ قوم نوح بچتے تو ایمان والے ہی تھے نا, وہ بالکل جاتے تھے کہ اتنا بڑا طوفان نوح آیا تھا, بلکہ وہ زمین کے وارث بننا شروع ہو جاتے ہیں, وہی اختلافات میں پڑ جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں, جبکہ وہ پھر آگے ٹرانسفر کر دی جاتی ہے وراثت, اور اپنے پیچھے ہلاک کرنے والوں کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں. کیا نہیں واضح ہوئی ان لوگوں کے لیے کہ وارث بنے زمین کے اس کے رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد, ان یہ بات کہ لو اگر نشاء ہم چاہیں, اصبناہم تو ہم سزا دیں ان کو, بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے, ونتبع اور ہم مہر لگا دیں, علی قلوبہم ان کے دلوں پر, فہم لا یسمعون کیا پھر بھی وہ نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے نا, تلک القرى, اب یہ دیکھیں 101 آیت جو ہے وہ پچھلا آپ کا سارا ریوائز کر دیتی ہے. تل کا قرى یہ ہیں بستیاں, نقصو نون کا صیغہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ نقصو, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں, علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, من انبائها ان کی کچھ خبریں. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ تمام جو ہے یہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے, اور ان کی وساطت سے ہم امت کو بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے, نہ قوم نوح کے ٹائم پہ, نہ ہود کے, نہ صالح کے, ہم تو نہیں تھے, لیکن اب ان تمام بستیوں کی بات ہم بیان کرتے ہیں آپ پر, ان کی کچھ خبریں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی حکمت کے مطابق جن رسولوں کا ذکر کرنا ضروری ہے وہی ہے کچھ خبریں. وَلَقَدْ البتہ تحقیق, جاءتہم آئے ان کے پاس, رسولہم ان کے رسول, بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ, فما کانوا تو وہ نہ ہوئے, لیؤمنوا کہ وہ اس لائق نہ ہوئے کہ وہ ایمان لے آتے, بما اس پر جسے, کذبوا وہ جھٹلا چکے تھے, من قبل اس سے پہلے, کذالک اسی طرح, یتبعو مہر لگا دیتا ہے اللہ, علی قلوب الکافرین کافر کفر کرنے والوں کے دلوں پر. ٹھیک ہے نا, یہ کلیئر ہو گیا نا, یعنی یہ جو بستیاں کون سی ہیں, اچھا میں 5 اسی لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ابھی آپ لوگوں نے 5 ہی پڑھی ہیں, اور ان 5 کا دوبارہ دیکھ لیں, قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم لوط,
قوم شعیب تک آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. اچھا جو کہ کتنا تھا, ایک ایک رکوع تھا آلموسٹ, ٹھیک ہے نا. یہ ان کے تمام اللہ تعالیٰ نے بتائے اور ان کے عذاب بھی ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. آگے آئے 102 کی طرف, آیت نمبر 102. وما وجدنا, اور نہیں ہم نے پایا, اکثرہم من عہد, ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد. اب یہ کس عہد کا ذکر ہے؟ یہ عہد یہی ہے کہ دیکھیے جب ایک رسول آتا ہے تو وہ پوری وہ شریعت بھی آتی ہے اور وہ رسول جو احکامات لے کر آتا ہے, اب اس کے پیروکار, اس کی جو پیروی کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ عہد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے بھی تو عہد ہے نا بھئی, یہ کرو یہ نہیں کرو. تو اسی طرح ہر رسول جو ہوتا ہے وہ عہد لے کر آتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے احکامات آئے ہیں, ان کی تم نے فرما برداری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان قوموں نے کیا کیا, نہیں ہم نے پایا ان میں اسے اکثر کا کوئی عہد, یعنی وہ جو اکثریت تھی نا وہ عہد پورا نہیں کرتی تھی, وہ کچھ ہی ہوتے تھے جو ایمان والے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. وَإِن وَجَدْنَا, اور بلا شبہ ہم نے پایا, اکثرہم, ان میں سے اکثر کو, لفاسقین, البتہ زیادہ تر ان میں سے کون سے پائے, ہم نے نافرمان ہی پائے. یعنی یہ جو ہم نے 5 کا پچھلی اس میں پڑھا ہے نا, ان کو سب کو ذہن میں رکھیں کہ ان میں کیا تھا. یہی ساری بات ہے کہ پورا ان کو وارننگ دی گئی, خوشخبریاں دی گئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کم ہی پایا ان میں سے جنہوں نے عہد پورے کیے. اکثریت نے ناشکری ہی کی, بلکہ اکثریت نافرمان تھی. اب آپ لوگوں کو, کیونکہ میں نے 2-3 دفعہ اسی لیے ریپیٹ کیا ہے کہ ہم نے 5 کا پڑھا ہے, اب یہ ہے چھٹے رسول. چھٹے رسول کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اور آپ لوگ حضرت موسیٰ سے واقف ہیں. ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں بڑا ڈیٹیل سے ان کا ڈسکس کیا ہے. اچھا اب آپ لوگوں جو لکھنے والے ہیں وہ 2 اہم نکات رکھیں اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے. 2 اہم نقطے کون سے ہیں؟ 2 اہم نقطے یہ والے ہیں کہ یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت تو مکی دور کی ہے, ہم تو مکی دور میں ہے نا ابھی, ٹھیک ہے نا. اچھا اب مصحف کی ترتیب میں بقرہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں, زمانی طور پہ یہ طویل سلسلہ پہلے نازل ہو چکا تھا, ٹھیک ہے نا. مکی دور میں یہ حضرت موسیٰ کی جو میں آیات پڑھوں گی, یہ بڑا ڈیٹیل سے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بتا دیا. پہلا نقطہ تو کلیئر ہو گیا نا. اچھا ڈیٹیل کتنا, 103 سے 171, 171, یعنی یہ جو اتنا طویل سلسلہ ہے, کہاں تو ہم ایک رکوع پڑھ کر آئے ہیں. اب 103 سے 171 آپ لوگ پورا حضرت موسیٰ کا ہم پڑھیں گے, پورا بنی اسرائیل کا دوبارہ پڑھیں گے. کلیئر ہو گیا نا. زمانی طور پہ یہ آیات پہلے نازل ہو چکی ہیں, تو اس سے آپ لوگوں کو کیا پتا چلا کہ اب ڈیٹیل اب ہم پڑھیں گے, جبکہ بقرہ میں ہم نے حوالے پڑھے تھے سارے. پہلا نقطہ کلیئر ہو گیا. دوسرا نقطہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف جو ہے وہ بالکل ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ڈیٹیلڈ آیات آئی ہیں اس بنی اسرائیل کے بارے میں, یہ اس لیے آئی تھی کہ اس میں کیونکہ اب انہوں نے ہجرت کرنی ہے, اب ان کا واسطہ سابقہ امت مسلمہ سے پڑھنا ہے مدینہ میں, تو اس سے پہلے اس قوم کا نیچر جان جائے, یعنی اس قوم کا کیا نیچر ہے جو کہ سابقہ امت مسلمہ ہے, کہ مدینہ جا کے جن سے واسطہ پڑھنا تھا, ٹھیک ہے نا. مدینہ جا کے جو مین واسطہ پڑھا وہ تو ان یہودیوں سے ہی پڑھا نا. تو وہ یہودی کون ہے؟ وہ سابقہ امت مسلمہ ہے, جو کہ قرآن میں ان کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے, اور یہود جو ہے وہ ان کی بگڑی ہوئی فارم ہے, ٹھیک ہے نا. اب تورات تو آج بھی ان کے پاس موجود ہے, لیکن یہ اس کی انسٹرکشن فالو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے ایک طویل سلسلہ جو کہ 103 آیت سے شروع ہوگا اور 171 تک جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ڈیٹیل سے اس قوم کی جو فطرت تھی نا اور اس کے حالات تھے نا, یہ بڑا ڈیٹیل سے مکی دور میں سورہ اعراف میں آ گئے. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئے 2 اہم نقطے, ٹھیک ہے نا. یہ پھر اس قوم سے واسطہ تھا. اچھا اب جو اگلی آیات ہیں, آپ لوگوں کو قرآن کا انداز سے پتہ چل گیا نا کہ یہ کچھ آیات آگے ہوتی ہیں کچھ پیچھے ہوتی ہیں, جن کو ہمیں تھوڑی ترتیب دیں تو ہمیں آیات سمجھ آتی ہے. یہ جو ہے اس کو بہت غور سے, اب آپ لوگ غور سے سنیں اس کا, یہ جو ہے نا ان کا جو اب میں نوٹ شروع کرنے لگی ہوں. دیکھیں یہاں سے شروع کریں کہ اب آپ لوگوں کے پچھلے ڈسکشن میں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا, میں نے آپ لوگوں کو بڑی فگرز بتائی ہیں جو کہ ڈاکٹر اسرار نے بتائی ہوئی ہیں ایز اٹ از. میں نے وہی کوشش کی ہے کہ جیسے جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ جو قوم صالح والے ہیں یہ آج سے 6000 سال پہلے, اچھا وہ جو قوم ہود والے تھے وہ 7000 سال پہلے تھے, ٹھیک ہے نا. ہر 1000 سال میں نسل انسانی تقریباً تباہ ہو چکی ہوتی ہے اخلاقی طور پہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام, میں نے اوپر اسی لیے ہائی لائٹ کیا کہ یہاں سے ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ یہ اب سے پیچھے ڈاکٹر ابراہیم علیہ السلام تک 5000 سال بنتے ہیں. یہ جو 5000 سال ہے اس پہ امت کے علماء کا اجماع ہے کہ یہاں سے ہماری تاریخ بالکل صحیح ہے,
ٹھیک ہے نا. یہ تاریخی جو فگرز ہیں یہ اس وقت سب کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے جو کہ آج سے 5000 سال پہلے ہیں. وہ جو ہے نا 7000 اور 6000 اس میں ڈاؤٹس ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں کنفرم نہیں ہے, لیکن علماء نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے. لیکن جو صحیح جسے کہتے ہیں نا اسلامی تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں یہ 5000 سال سے ملتی ہے, حضرت ابراہیم سے جو شروع ہوتی ہے, رائٹ, حضرت ابراہیم سے جو شروع ہوتی ہے. چلیں اب آجائے اپنے نوٹس کی طرف. میں نے دیکھیں اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لکھا ہے, ان کی منکوہا کون, حضرت سارہ علیہ السلام, ٹھیک ہے, جن کے بطن سے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام. کلیئر ہو گیا نا. حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے دیے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل, ٹھیک ہے, آپ سب واقف ہیں. یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے, وہ بنی اسرائیل کہلائے گئے, ٹھیک ہے نا, عربک ٹرم ہے, اسرائیل کے بچے بنی اسرائیل کہلائے گئے. بنی اسرائیل کون ہے, حضرت یعقوب کے وہ 12 بیٹے. آگے آ جائیں. اچھا اب اس کو ہم اردو میں تو یہی کہیں گے نا یہ انبیاء کا گھرانہ ہے, ہم تو یہی کہیں گے نا بھائی, جہاں پہ دادا پر دادا سارے نبی ہیں تو یہ انبیاء کا گھرانہ بن گیا نا, ٹھیک ہے نا. یہ انبیاء کا گھرانہ فلسطین کینان کا رہنے والا تھا. کہاں, کینان کا, ٹھیک ہے, یہ پورا فلسطین ہے نا, اس میں یہ کینانی لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, ان کی زبان کینانی. ان 12 بھائیوں میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے. باقی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. وہاں سے ایک قافلہ گزرا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا, یہ بہت میں نے سمرائز کیا اس کو, ٹھیک ہے نا, کہ انبیاء کا گھرانہ ہے, ان کے 12 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک یوسف ہے. یوسف کو باقی 11 بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور حضرت یوسف کہاں آ گئے, مصر آ گئے. نیکسٹ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکومت کا ایک بڑا عہدہ دے دیا, ٹھیک ہے. اب اللہ کی پلاننگ اپنی چل رہی ہے, اللہ کی پلاننگ میں وہ جو کنویں میں ان کو گرایا تھا, ایک قافلہ ان کو مصر لے آیا. مصر میں اللہ نے ان کو ایک بڑا عہدہ دے دیا. کس کا عہدہ دیا, حکومت کا ایک بڑا عہدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. اور کہاں دیا گیا, مصر میں. کلیئر ہو گیا اب آپ کو. اچھا اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں, اپنے باپ یعنی والدین, اور وہ جو 11 بھائی جو فلسطین کے رہنے والے تھے ان کو مصر بلا لیا. کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو. جو انبیاء کا گھرانہ فلسطین رہتا تھا, ایک بیٹے کو جب وہاں پہ عہدہ دیا گیا اللہ کی طرف سے مصر میں, تو انہوں نے اپنے والدین کو اور 11 بھائیوں کو مصر بلا لیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا, یعنی کہ یہ بنی اسرائیل جو فلسطین کے رہنے والے تھے اب یہ مصر آ گئے. یہ جو ہے نا چند لائنیں آپ کے سامنے, یہ آپ لوگ ڈیٹیل سے انشاءاللہ سورہ یوسف میں پڑھیں گے, یہ اس کو میں نے سمرائز کیا آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ. کلیئر ہو گئی سچویشن کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں فلسطین کے رہنے والے تھے, یہ کہاں آ گئے, مصر آ گئے. کیوں آ گئے, اپنے بھائی کے توسط سے آ گئے, یعنی حضرت یوسف کے, انہوں نے اپنے والدین کو اور 11 بھائیوں کو مصر بلا لیا. کلیئر ہو گیا, آگے آ جائیں. اچھا مصر سے اب مصر میں اس وقت کون سی حکومت تھی, اس وقت مصر میں ایک عربی نسل, عرب آپ کو پتا ہے نا, یہ عرب کے جو لوگ ہیں ان کا تو ہے ہی یہی نا کہ یہاں لوٹ مار کی, یہ کیا تو لوٹ مار میں ملک بھی فتح ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ذہن میں ہے نا یہ سچویشن آج سے 4000 سال پہلے کی ہے. یہ جتنی ہم جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ 4000 سال پہلے کی ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت مصر میں ایک عربی نسل خاندان کی حکومت تھی. اس خاندان کے بادشاہ کو چرواہے بادشاہ کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. دو ہی تو پروفیشن تھے, بکریاں چراتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. تو بکریاں چرانے والے یہ تھے, جب لوٹ مار کی مصر فتح کیا تو وہ اپنا خاندان لے آئے. سمجھ آ گیا نا کہ عرب کے لوگ تھے, وہاں آگے تو وہ چرواہے بادشاہ کہلائے جاتے تھے. کب, حضرت یوسف کے دور میں جو مصر کی حکومت تھی وہ چرواہے بادشاہ کی تھی, ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا, آگے آ جائیں. ہاں ٹھیک ہے. حضرت یوسف کے احترام سے اب آپ لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ یہ پورا بنی اسرائیل کا جو خاندان ہے یہ حضرت یوسف کے توسط سے مصر آ گیا, اور وہاں اس وقت جو بادشاہت ہے, حکومت ہے, وہ چرواہے عربی نسل لوگوں کی ہے. اچھا حضرت یوسف کے احترام کی وجہ سے, اب وہ نبی بھی ہیں اور وہاں حکومت میں عہدہ بھی تھا ان کا, ان کے احترام کی وجہ سے ان بنی اسرائیلیوں کو مصر میں خاص مقام حاصل تھا. وہ بڑی عیش کی زندگی گزار رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں ڈاکٹر سرار کی رائے کے مطابق یہ 200-300 سال ان کے بڑے اچھے گزرے ہیں, 200-300 سال, 2-3 صدیاں کہیں گے نا ہم اس سے, ٹھیک ہے نا. اب آگے دیکھیں, اب آتا ہے ریولوشن.
रेवोल्यूशन क्या कि जाहिर है जो मिस्र के लोग थे वो उठ गए, मिस्र के लोगों ने कहा कि ये जो अरबी नस्ल लोग हैं ये इनके ये तो नहीं है, इनका असल तो लोग वहां के रहने वाले थे जो मिस्र के लोग थे। तो मिस्र में इनकलाब के नतीजे में वो जो अरब हुक्मरान थे उनके खानदान को मुल्क से निकाल दिया गया और यहाँ किब्ती कौम की हुकूमत कायम हो गई। समझ आ गया ना? देखें ये इंसानी नेचर है, हम भी जानते हैं। जो वहां का रहने वाला था वो उठे ना, फिर उन्होंने कहा ये मुल्क तो हमारा है। किसका? वहां ये किब्ती वर्ड यूज हुआ है, खौफ बे तो छोटी थी, किब्ती कौम जो असल मिस्र के बाशिंदे थे, ठीक है ना, उन्होंने उनको मुल्क से निकाला उस अरबी नस्ल को, और ये खुद अपने उसमें आ गए, पावर में, हुकूमत आ गई ना, फिर किप्तियों की हुकूमत आ गई। यहाँ किप्ती कौम की हुकूमत कायम हो गई जो असल मिस्र के रहने वाले थे। अच्छा, अब ये जो कौम है ना, ये जब हुकूमत में आई तो ये फिरौन ये कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। वो नहीं कहलाए जाएंगे, वो अरबों वाले थे वो निकल गए, अब कौन आ गया? असल मिस्र के रहने वाले लोग। इनकी जब हुकूमत हो गई तो अब फराइना हुकूमत आ गई, तो इसको अब मैं क्या कहूंगी? फिरौन जो वर्ड है वो फिराइना हुकूमत जो है वो ये लोग लेकर आए हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। फिरौन जो है वो मिस्र के बादशाह का लकब कहलाया जाता था, ठीक है ना, असल नाम उसका अपना ही होता था, लेकिन फिरौन क्या था? वो नाम से पहचाना जाता था कि ये मिस्र के बादशाह है तो ये फिरौन है। ठीक है। अब आप देखें क्या हुआ, वो जो 200-300 साल से ये अंबिया का घराना बहुत मजे में रह रहा था हज़रत यूसुफ की वजह से, अब इन फिरौनियों ने क्या किया? इन बनी इसराइलियों को गुलाम बना दिया, राइट, चीप लेबर बना दिया। आगे देखें। अच्छा, अब सिचुएशन जो अब तक मैंने डिस्कस किया तो उसमें क्या रिजल्ट आया? उसमें ये रिजल्ट आया कि अब फिरौनी हुकूमत आ गई है और ये उम्मत मुस्लिमा जो कि अंबिया का खानदान है, वो तो उम्मत मुस्लिमा थी ना, उस वक्त के दौर की उम्मत मुस्लिमा थी, वो पिसी हुई उम्मत मुस्लिमा बन गई। यानी कि जब फिरौनी हुकूमत आई उन्होंने इनको चीप लेबर बनाया। हत्ता कि जितने आप लोग सब वाकिफ हैं, आज के ये जितने पिरामिड्स बने हुए हैं या उस वक्त फिरौन के जितने महलात थे ना, वो सब ये इस चीप लेबर से बनवाते थे, ठीक है ना। यानी ये उम्मत मुस्लिमा किस कंडीशन में है? पिसी हुई उम्मत मुस्लिमा की हालत है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे आ जाएं, यहाँ तक कि आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। आगे देखें। अच्छा, अब ये जो फिरौन वर्ड है, फिरौन इनके नाम अपने होते थे। अब हम कहाँ से बात शुरू करेंगे? अब हम फिरौन रेमेसिस 1 से शुरू करेंगे। वो फिरौन, अब जो आयात आ रही है जिसका जिक्र आ रहा है, ये फिरौन कौन है? ये रेमेसिस 1 है, इसका नाम रेमेसिस है, रेमेसिस 1 कहलाया जाता है। अब रेमेसिस 1 को ये बता दिया गया। अब आपको सिचुएशन क्लियर है ना? आप इसको विजुलाइज करें कि हाँ भी उसका फिरौनी हुकूमत है और उम्मत मुस्लिमा शदीद पिसी हुई है, बनी इसराइल है, और वहां पर फिरौन को नजूमियों ने ये बता दिया कि ये जो बनी इसराइली है ना, तुम्हारी गुलाम, ये जो है गुलाम तबका जो है, इनमें एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। यानी फिरौन जो रेमेसिस 1 है उसको नजूमिया ने ये बता दिया। अच्छा, उस फिरौन ने क्या, रेमेसिस 1 ने क्या ऑर्डर दिया? उसने हुक्म दिया कि इन बनी इसराइलियों में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, इनकी लड़कियों को जिंदा रखा जाए। क्लियर हो गया आप लोगों को? कि जब उसको पता चला कि ये मेरी गुलाम, ये जो गुलाम तबका है, इनमें से एक बच्चा पैदा होगा जो मेरा तख्ता उल्टेगा, उसने क्या हुक्म दिया? इनके तमाम लड़कों को खत्म कर दो, हाँ, इनकी औरतों को जिंदा रखो लौंडियों के तौर पे। अच्छा, यहाँ मैंने इसीलिए फर्स्ट टाइम लिखा है क्योंकि आयात जब मैं पढ़ूंगी तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हुक्म पहली दफा आया था। कब आया था? जब उसको पता चल गया कि एक बच्चा पैदा होगा जो कि मेरा तख्ता उल्टेगा। अच्छा, अब ये दौर कौन सा है? जब ये जो वारंट आ गए थे, ये ऑर्डर आता है ना, ये ऑर्डर आ गया ना कि भाई लड़कों को कत्ल करो, लड़कियों को जिंदा रखो। इसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फरमाई। हजरत मूसा की विलादत का दौर ये वाला है, जबकि ये ऑर्डर आ चुका था कि बनी इसराइलियों के लड़कों को खत्म कर दो, राइट। अच्छा, यहाँ आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने इसीलिए हारून अलैहिस्सलाम को ब्रैकेट में लिखा है कि हारून अलैहिस्सलाम बड़े भाई थे, तो उस वक्त ये ऑर्डर नहीं था। ये ऑर्डर कब आया है? मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त ये ऑर्डर था। चलें अब नेक्स्ट देख लें। और ये ऑर्डर अभी पहली दफा आया है। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा है, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके, अब वो बिल्कुल न्यूली बॉर्न है, ठीक है ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम है, और ऑर्डर अब बादशाह वक्त की तरफ से है कि भाई बनी इसराइलियों के तमाम लड़कों को खत्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया, दरिया नील में बहा दिया संदूक को। वो संदूक फिरौन के महल के पास साहिल पे आ लगा। जब संदूक खोला तो वो इसराइली बच्चा था, ठीक है ना, शक्लों से पहचाने जाते हैं ना, वो इसराइली बच्चा था। फिरौन ने फौरन उसके कत्ल का हुक्म दे दिया, मगर फिरौन
फिरौन की बीवी हजरत आसिया आप लोग जहन में रखें, ये जो है ये इसराइली खातून थी। मसलन जो फिरौन ने अपनी पसंद से शादी की थी तो वो इसराइली औरत हैं, ये जो इसकी बीवी हैं, ठीक है ना। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने कहा, हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं, ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, ठीक है ना। ये आयत है सूरह क़सस 9 में, आप लोग ये बहुत डिटेल से मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। तो उस वक्त क्या हुआ, जब फिरौन ने कहा कि ये इसराइली शक्ल का बच्चा, इसको कत्ल कर दो, तो उन्होंने क्या कहा, उनकी वाइफ ने, हजरत आसिया ने, उन्होंने कहा कि हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक फिरौन के पास कोई औलाद नहीं थी। क्यों कहा, क्योंकि रीजन क्या था कि अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। तो उनकी बीवी ने कहा कि हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, ये हमारी आंखों की ठंडक होगा, ठीक है ना। आगे देखें, ठीक है। अच्छा, फिरौन ने हजरत मूसा को अपना बेटा बना लिया, ठीक है ना। अब वही मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में परवरिश पा रहे हैं, और किस तरह, फिरौन के बेटे बनकर। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहजादे बन के पले। अब आप इनकी क्वालिटीज देखें, यानी अल्लाह ताला ने जो परवरिश फिर करवाई हजरत मूसा की फिरौन के महल में, तो वो किस तरह के बने, वो शहजादे बन के पले, और बे इंतहा ताकतवर थे। हत्ता कि उन्होंने कहा कि 10 आदमियों के बराबर की ताकत थी। आप खुद विजुलाइज करें एक फिरौन के महल में क्या फैसिलिटीज होंगी उस वक्त, कि वो शहजादे बन के बनकर पले, और बहुत ताकतवर थे और बहुत जलाली थे, ठीक है ना। इतना रोब, और इस वक्त इतना जालिम बादशाह फिरौन, उनके पास उस वक्त क्या माहौल होगा। तो ये 3 क्वालिटीज उनमें आ गई, एक शहजादे बन के कितना इस तरह कितने नाजों से पले होंगे, फिर ताकत इतनी कि ताकतवर 10 आदमियों की ताकत थी, और जलाली अंदाज। ये मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन में कैसे हुई, उनके महल में उनके बेटे बन के पले। अब इसको अगला नुक्ता देखें। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लेने के बाद फिरौन का अपना बेटा भी पैदा होता है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को जब बना लिया और वो महल में परवरिश हो रही है, उसके बाद फिरौन का अपना बेटा भी, यानी उस रमेसेस का अपना बेटा भी पैदा हो गया। आपको समझ आई कि ये कौन सा फिरौन है जिसने संदूक से निकाला है हजरत मूसा को, तो वो बाद में उसका अपना बेटा भी हो गया। अब क्या हुआ, अब मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का बेटा दोनों भाइयों की तरह पले, और मूसा अलैहिस्सलाम की हैसियत बड़े भाई की सी थी, राइट। आगे आ जाएं, अब आगे देखें। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए, अब दोनों भाई बड़े हो गए, जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो उन्हें अंदाजा हो गया कि उनकी कौम पे बहुत जुल्म हो रहा है, ठीक है ना, कि वो बनी इसराइली हैं और ये बनी इसराइल पे तो बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक है, वो महल में रहते हैं, लेकिन उनको अंदाजा हो गया कि ये मेरी कौम पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब एक दिन होता क्या है, इसको गौर से आप लोग सुने। एक दिन होता क्या है कि वो एक किब्ती, ठीक है ना, जो मिस्री बाशिंदा है, वो गलती से उनसे कत्ल हो जाता है। ये फिर जहन में रखें, इसका सारा डिटेल आपने सूरह क़सस और तहा में पढ़ना है। ये बिल्कुल समराइज है कि आपको रीजन पता चल जाए कि भाई जब गलती से वो किब्ती कत्ल हो गया, अब हज़रत मूसा परेशान हो गए। वो तो एकदम परेशान हो गए कि वो मिस्र का बाशिंदा, वो भी उनसे कत्ल हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये गलती, अच्छा वो गलती से कत्ल होता है, ये आगे आएगा डिटेल, ठीक है ना। वो गलती से किब्ती कत्ल हो जाता है। अब जब कत्ल होता है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्होंने वो शाही महल भी छोड़ा और वो मिस्र भी छोड़ा और वो मदियन की तरफ निकल गए। ये मदियन आप वाकिफ हैं, अभी हमने हजरत शुएब का डिटेल पढ़ा है ना पिछली क्लास में, ये वही मदियन है। तो उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ छोड़ा और भाग गए। अपनी जान बचाने के लिए भी इंसान भागता है ना, कि मुझसे तो ये मिस्र का बाशिंदा ही कत्ल हो गया। अब वो वहां से निकल के कहाँ गए, वो मदियन पहुंच गए। और यहाँ आप उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं, जब मिस्र क्रॉस किया, वो पूरा सहराए सीना उन्होंने क्रॉस किया और ये मदियन पहुंच गए। अच्छा, अब मदियन में कितना अरसा रहे, ये आप लोगों को अगली आयत में पता चल जाएगा। ये समराइज ये है कि मदियन में वो 8 से 10 साल रहे हैं, 8 से 10 साल रहे हैं, वहीं उनकी शादी होती है। 8 या 10 साल बाद फिर उनको ख्याल आता है कि मिस्र जाना चाहिए, ठीक है ना, मिस्र जाने का इरादा करते हैं वो। अब आप गौर से सुने, जब वो मिस्र जाने का इरादा करते हैं, क्योंकि दरमियान में मदियन और मिस्र के दरमियान में सहराए सीना है, बहुत बड़ा बड़ा सहरा है। उस सहरा से जब वो गुजरते हैं तो वहां क्या है, वहां कोहे तूर है। वहां अल्लाह के हुक्म से उनको नबूवत और रसालत मिल जाती है, राइट। वहां से किप्ती को कत्ल किया, मदियन चले गए, मदियन में 8-10 साल रहे, शादी हुई, फैमिली बन गई, बच्चे। अब वहां से वापस आते हैं तो वहां पर अल्लाह के हुक्म से क्या मिलती है, नबूवत और रसालत मिल जाती है। यानी वो वहां से गुजरे हैं तो कोहे तूर में अल्लाह के हुक्म से उनको बुलाया जाता है और वहां पे नबूवत और रसालत दे दी जाती है। आगे देखें।
अच्छा, जब नबूवत के लिए बुलाया, अब ये कोहे तूर में है, अब कोहे तूर पे जब नबूवत दे दी गई, अब क्या हुक्म आया, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, यानी अब ये समझ लें उनको ये टास्क मिला, यानी उनका क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि भाई अब तुम्हें नबूवत रिसालत तो मिली है, अब ये जो फिरौन है ना, ये बहुत सरकश हो गया है, इसको जाके इसके दरबार में जाओ और इसको दावत दो। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म आया कि अब फिरौन के दरबार में जाओ, इनको दावत दो और इस फिरौन से कहो कि ये जो बनी इसराइली हैं इनको मेरे साथ रवाना करो, ये फलस्तीन के रहने वाले नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा काम था कि वो इतना जालिम बादशाह था और वो उसकी चीप लेबर थी, और यहाँ काम क्या दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को कि अब तुम फिरौन के दरबार में जाओ, उसको पहले तो दावत दो। ठीक है ना, बहुत सरकश हो गया है। फिर इसको कहो कि इन बनी इसराइलियों को मेरे साथ रवाना करें, ये फिलिस्तीन के रहने वाले हैं। राइट, ये कोहे तूर का अब आप लोग जहन में रखें कि ये नबूवत रसालत और ये ऑर्डर मिल गया मूसा अलैहिस्सलाम को। ठीक है ना। अच्छा, उधर दूसरी तरफ क्या सिचुएशन थी, अब मिस्र में इस वक्त क्या हालात है, ये मैंने वो लिखे हैं। वो रेमेसिस वन, वो जो फिरौन जो बूढ़ा हो गया है, जिसने के संदूक से निकाला था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, उसने अपनी ही जिंदगी में इक्तदार अपने बेटे को दे दिया। कौन, वही बेटा जो हजरत मूसा के बाद पैदा हुआ था। अब रेमेसिस टू उसको कहा जाता है। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, रेमेसिस वन वो बूढ़ा फिरौन जिसने संदूक से निकाला था, वो बूढ़ा हो गया, उसने अपनी जिंदगी में इक्तदार रेमेसिस टू को दे दिया। ठीक है ना। अब सारा इक़्तिदार किसके पास आ गया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब 10 साल बाद आते हैं, जब ये टास्क मिल गया और अब उनको उन्होंने जाना था फिरौन के दरबार में, तो जो फिरौन के दरबार की आयत अब मैं पढ़ूंगी तो उसमें अब ये रेमेसिस टू है, यानी अब वो बूढ़ा फिरौन जो है वो हट गया है, बल्कि ये वही जो भाई बन के पले हैं, तो ये रेमेसिस टू इस वक्त है जिनके पास जाके फिर दावत दी गई है। ठीक है ना। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और फिरौन के दरबार में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, तो ये फिरौन वही फिरौन है जिनके साथ हजरत मूसा पले बड़े थे, ये दोनों भाई हैं। ठीक है ना। रेमेसिस टू। ठीक है, जब मैं रेमेसिस टू को अब आप समझ जाएं, बूढ़ा फिरौन रेमेसिस वन है। अब जो आयात में पढ़ूंगी, जो उसमें जिस फिरौन का जिक्र है, वो उन्हीं का ही भाई है। ठीक है, रेमेसिस टू के नाम से। मूसा अलैहिस्सलाम का अंदाज वाज़े और बेबाक मिलेगा, यानी अब इसमें आपको किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने वो जो परवरिश करवाई थी उस माहौल में, उसमें ना वो फिरौन से डरते थे ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो तो खुद उसके उसमें भाई बन के पले थे। तो हमें कैसा अंदाज मिलेगा, वाज़े और बेबाक अंदाज मिलेगा अभी कन्वर्सेशन में, उनमें कोई डर नहीं होगा कहीं। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात दिखाए। ठीक है ना। अब वो जो ऑर्डर मिला तो साथ मोजज़ात भी तो दिए गए ना। अच्छा, अब एक बात ये गौर से अब आप लोग सुने, जब वो मोजज़ात इस रेमेसिस टू ने देखे हैं ना, तो उसने क्या कहा, अब ये देखिए अल्लाह की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है कि ये जब मोजज़ात भी उस वक्त जिस दौर के थे ना, तो वो ये दिए जाते थे रसूलों को। अब क्योंकि वो जादूगरी का दौर था, तो मोजज़ात भी इसी तरह के अल्लाह ताला ने दिए कि वो असा में से सांप बन जाता था और हाथ निकालते थे बगल से तो वो चमकता था। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अब दरबार में जब वो दोनों मोजज़ात दिखाए, तो जो फिरौन था, अब फिरौन कौन है, बातिल परस्त है ना, जालिम बादशाह। फिरौन ने कहा ठीक है, तुम 10 साल बाद आए हो, 10 साल बाद तुम जादू सीख के आ गए हो, तुम मुझे जादू दिखा रहे हो। आप समझ रहे हैं ना कि एक ईमान वाले का ईमान कैसा होता है, और एक दुनिया परस्त तो यही समझेगा ना। फिरौन ने क्या समझा, फिरौन ने उन मोजज़ात को देख के ये समझा कि ठीक है, 10 साल तुम गायब रहे हो, 10 साल बाद तुम आ गए हो, तो तुम ठीक है जादू सीख के आ गए हो, क्योंकि वो तो दौर जादूगरी का था। ये बात जहन में रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि अगली आयत में ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये मुअज्जत दिखा दिए गए और जब हज़रत मूसा ने दावत भी दे दी, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अब वहां खतरा महसूस हुआ। खतरा महसूस क्या हुआ कि दरबार के सरदारों को ये खदशा हुआ कि कहीं ये तो बनी इसराइली हैं, हजरत मूसा कौम तो पिसी हुई जालिम है, कहीं अगर हमने इनको छोड़ दिया तो ये तो एक हो जाएंगे। अब ये तो डिसिप्लिन हो जाएगा ना कि उनको एक लीडर मिल गया हजरत मूसा की शक्ल में, क्योंकि ये बनी इसराइल ही तो चीप लेबर है उनकी, वो सारा काम उनसे करवाते हैं। तो ये हुआ, दरबारियों को डर, अब सरदारों को डर लगा कि ऐसे करो कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए। अब वहां पे फिर फिरौन, अब क्योंकि ये फिरौन भाई है, तो उसके दिल में क्योंकि अल्लाह ने मोहब्बत डाली हुई है, तो अब उससे तो ये नहीं ऑर्डर दिया गया कि भाई मूसा को कत्ल करें, बल्कि फिर उसने ये कहा, अब यहाँ याद रखें, 40-45 साल बाद ये ऑर्डर दोबारा आ गया, यानी फिर उसने कहा वो भूत का और वो मोहलत देख लिए, 40-45 बाद दोबारा यही हुक्म आया कि ऐसा करो, फिर बनी इसराइलियों के लड़कों को कत्ल कर दो, इनकी लड़कियों को जिंदा रखो। ठीक है ना। यहाँ सरदार
हजारों की थी, तो फिरौन ने दोबारा फिर ये वाला ऑर्डर दे दिया कि इससे क्या होगा कि इनकी मैन पावर खत्म हो जाएगी। यानी उसके जहन में क्या आया, उसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि मूसा के कत्ल के ऑर्डर दूं, बल्कि उसने कहा कि ठीक है, तो आप ये जहन में रखें, ये ऑर्डर दूसरी दफा आया। यानी ये आयात जब मैं पढ़ूंगी तो आप लोगों के जहन में वो पहला ऑर्डर कब आया था, जब हजरत मूसा की पैदाइश थी। दूसरा ऑर्डर कब आया है, यही वाला, यही खौफनाक, बल्कि हम इसको कहेंगे ये कोई आसान नहीं था कि उनके लड़कों को उनके सामने जिबा कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, जो बनी इसराइलियों पे था। ये चले सारा जहन में रखें। ये आप लोग तस्वीरें भी जरूर देखें ताकि आपके पूरा खाका हो जहन में। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। ये देखिए, ये है सहराए सीना, और ये जो लेफ्ट साइड पे है ये इजिप्ट है, और राइट पे जहाँ सऊदिया लिखा हुआ है ये अभी आपने मदियन पढ़ा है। तो आप देखें, ये स्केच अपने जहन में रखें। और ये ब्लू लाइन भी है, ये नाइल रिवर की लाइन भी है, जिसमें उनकी वालदा ने हजरत, लेफ्ट साइड पे जो ब्लू लाइन है इसमें देखें, ये नाइल रिवर लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। और ये आप लोग ये खाका जहन में रखें, ये पूरा सेनाई पेनिनसुला है, इसको सहराई सीना कहते हैं, और राइट साइड पे है ये मदियन है, और जो लेफ्ट पर है वो इजिप्ट है। नेक्स्ट कर लें। ये देखें, ये मुझे ट्रैक भी मिल गया, इसमें लिखा ही हुआ है, देखें क्लियर लिखा हुआ है, इजिप्ट टू मदियन, मदियन टू इजिप्ट। अब आप इसमें उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि वो कैसे यहाँ से उठे, उन्होंने ये पूरा सहरा क्रॉस किया, और ये देखिए मदियन लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, ये राइट साइड पे, हाँ मदियन। तो ये मदियन में 8 से 10 साल रहे हैं। मदियन से देखें वापस आए हैं तो सराय पेनिनसुला का जो ट्रायंगल है, सबसे एंड में देखें कोहितूर लिखा हुआ है, माउंट अल्तूर लिखा भी हुआ है। यहाँ है वो पहाड़ जहाँ पे आप हजरत मूसा को नबूवत और रसालत दी गई, और क्या हुक्म दिया गया कि आप वापस जाओ और इसको दावत दो, और इसको कहो कि इन बनी इसराइलियों को भेजे। और आप अगर हिबा ऊपर करती हैं तो फलस्तीन भी लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप पे, ये यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ से शिफ्ट हुए थे। राइट पे ऊपर फलस्तीन लिखा हुआ है। हाँ ये देखें, अब आप लोगों का पूरा स्केच जहन में आएगा, यहाँ के रहने वाले थे जो कि मिस्र आ गए थे। अब क्योंकि फलस्तीन के रहने वाले थे तो अल्लाह ने और इनको चीप लेबर बना लिया, और था कौन, अंबिया का घराना था, उम्मत मुस्लिमा थी, जो आज यहूद है। आप समझ लें, आज हम आज के यहूदियों की पूरी हिस्ट्री अल्लाह ताला ने आपको बताई है कि ये साबिका उम्मत मुस्लिमा के वो अहवाल हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। तो ये हम में से हर मुसलमान को पता हो, ये साबिक उम्मत मुस्लिमा के कितने एहसानात हैं अल्लाह के इन पर, कि अल्लाह ताला ने इतने जुल्म पे फिर इनको निजात दी है। और आपको इंशाल्लाह ये पूरा स्केच जहन में बैठ जाएगा, ठीक है ना। माउंट तूर भी क्लियर है, मदियन भी, और ये इजिप्ट भी, और फलस्तीन वहां से आए हुए थे। और अब ये किसी भी उम्मत मुस्लिम है, ये जो अभी आयात में पढ़ूंगी, ये अभी तक का बैकग्राउंड ये जहन में रखना। चले आगे देख लें। ये देखें, ये इतने बड़े बड़े पिरामिड्स हैं ये सारे, और उसमें कहते हैं डॉक्टर सरार के बयान है कि उसमें लाखों सैकड़ों इसराइली थे जिसमें इनकी जानें खत्म हो गई। ये सारे फिरौन ने ये तमाम महलात इनसे बनवाता था, सॉरी। और ये आप लोग जो गए होंगे वो वाकिफ होंगे, इनका एक एक पत्थर हम इंसानों के कद से बड़ा था, ये कैसे ऊपर तक गया होगा। तो ये सारे जो पिरामिड्स हैं ये सारे इन यहूदियों की, जब बैक हम इनके अबाव इज़्ज़ात की बात करते हैं तो ये साबिका उम्मत मुस्लिमा जो बनी इसराइल है इन्हीं के हाथों के बनवाए हुए हैं। तो ये फिरौन अपने महलात और ये तमाम जो पिरामिड्स अहराम है वो इन बनी इसराइलियों से बनवाता था। यानी आप सोचें कितना जुल्म था इन पे, जब अल्लाह ने इनको निजात दी इससे। आगे देख लें। ये जो पिक्चर मुझे मिली है कि ये भी आयात आएंगी ना, क्योंकि ये बनी इसराइली निकले हैं। और आपको याद होगा हमने बकरा में पढ़ा था, ये 6 लाख की तादाद है जो उस वक्त मिस्र से निकली है। तो ये उसमें ही थी पिक ना, कि ये 6 लाख लोग थे जब अपना सामान लेके निकले हैं फिर, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब निकले हैं बनी इसराइली, उनकी तादाद 6 लाख बताई जाती है। और ये 6 लाख जो तादाद है आज तौरात में लिखी हुई है, ठीक है। हमें अपने उसमें से नहीं मिलता, कुरान हदीस में, ये हमें तौरात से मिलता है। डॉक्टर सर ने बताया कि 6 लाख तादाद उनके पास लिखी हुई है। ये देखें, ये रेमेसिस 2 की बॉडी है, ठीक है, ये जो डिस्कवर हुई है 1898 में। और ये देखें, ये जो आयत लिखी हुई ना, ये सूरह यूनुस 92 है, राइट। सूरह यूनुस 92 में कि अल्लाह ताला ने कहा कि इसकी बॉडी हमने इसीलिए सेव किया कि ये इबरत है हमारे लिए आज फिरौन। और क्यों इबरत है, ये दोनों बातें आपने जहन में रखनी है। पहला, इसने खुदाई का दावा किया था, अपने आप को रब कहता था ये, ठीक है ना। ये कहता था कि मैं जिसको चाहूँ पानी दूं, मैं जिसको चाहूँ मार दूं, यानी किसी का दीन अलाउड नहीं था, इसी का दीन सबको फॉलो करना होता था। पहला इसका बेइंतहा, यानी ये वाला नुक्ता जहन में रखें कि आज ये क्यों इबरत है हम लोगों के लिए कि ये खुदाई का दावा करता था। और दूसरा क्या था, इसने नस्ल इंसानी को गुलाम बनाया। देखिए, हर शख्स आजाद पैदा हो रहा है,
ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے نا, اپنی ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی غلام نہیں ہوا, ہر شخص آزاد پیدا ہوا, اور اس نے کیا کیا, اس نے نسل انسانی کے ان لوگوں کو غلام بنا دیا, یعنی اس نے حاکمیت کا تصور دنیا کو دیا کہ یہ میرے حکم سے ہوگا, مجھ سے پوچھ پوچھ کے سارے کام ہوں گے, جو میں کہوں گا وہ ہوگا. یہ حاکمیت کا تصور اور خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تھا, اور یہ آج عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے, اور یہ اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے, اور یہ سورہ یونس 92 میں آیت ہے پوری, کہ ہم نے اس کے جسم کو عبرت بنا کے رکھا ہے رہتی دنیا کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ نیمیسس 2 ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو بیٹا ہے. اب یہ ساری پکچر ذہن میں رکھ کے اب میں صرف آیات پڑھوں گی, وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ پوری کلیئر ہو جائیں گی, کیونکہ آیات جسٹ کنورزیشن ہے, رائٹ. چلیں آیت نمبر 103, اور یہ چھٹے رسول پہ آ گئے ہم, ٹھیک ہے. آیت 103, ثم پھر باسنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو, بھی آیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ, الی فرعون کی طرف, وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف, درباریوں کی طرف. فظلموا بہا تو انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ. فانظر چنانچہ دیکھیے, کیفا کیسا کانا ہوا, عاقبۃ المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام. آیت 104, وقالا اور کہا موسیٰ نے, یا فرعون اے فرعون, کون, رمسس 2, انی رسول بلا شبہ میں رسول ہوں, میں رب العالمین, ایسے رب کی طرف سے آیا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. حقیقن یہ سزا ہے میرے لیے, اللہ یہ کہ لا اقولو میں نہ کہوں, اللہ اللہ پر, الا الحق سوائے حق بات. یہ اس کو محاورہ کر لیں کہ میری شان یہ نہیں ہے کہ میں تم سے جھوٹ بولوں, یعنی میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوں. اور کون اللہ, جو کہ رب العالمین ہے. اور رب کیا ہوتا ہے, دیکھیں رب کا ورڈ تو ہے پالنے والا, اللہ اپنا نام ہے نا, اللہ کا رب پالنے والا. تو یہ کہتا تھا میں رب ہوں, اسی لیے اس کو خاص کہا گیا کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا رب ہے, کیونکہ یہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے. یہ آگے آیات ہیں اس کی فرعون کی, کہ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ بھی میں پالنے والا ہوں. تو اس کو کیا کہا گیا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں آیا ہی اس رب کی طرف سے ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. قد تحقیق جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس, ببینۃ واضح دلیل, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. دیکھیں اسی لیے کہا گیا تمہارے, جو میرا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اب اس کو ہائی لائٹ کریں, فارسل معی بنی اسرائیل تو چنانچہ تو بھیج میرے ساتھ ان بنی اسرائیلیوں کو, ٹھیک ہے نا, جو اللہ نے حکم دیا تھا ان کو. قالا اس نے کہا, ان اگر کنتا تو لایا ہے, جیتا جو لے کر آیا ہے, بھی آیاتن کوئی بڑی نشانیاں یعنی معجزات, فاتی بہا تو لے آئے سے, ان کنتا من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے تو دکھا اپنی نشانیاں. فالقا تو ڈال دی موسیٰ علیہ السلام نے, عصاہو اپنی لاٹھی, فاذا پھر دفتن ہیا ثعبان مبین وہ ظاہر اژدہا بن گیا. اچھا اس پہ آپ لوگوں نے نمبر 1 لکھنا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے تھے, اور یہ سارے 9 معجزات آج ہمارے سبق میں, تو اس پہ آپ لکھیں نمبر 1, پہلا معجزہ یہ دیا گیا تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ پھر اس نے باہر نکلا, یدہ اپنا ہاتھ, فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ جب اپنا ہاتھ نکالا تب وہ سفید چمکتا دکھا دیکھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے, معجزہ نمبر 2, پہلا لاٹھی والا, دوسرا یہ جو اپنا ہاتھ نکالا جو کہ سفید چمکتا ہوا تھا. کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 109, قالا کہا, ملاؤ ان سرداروں نے, من قوم فرعون قوم کے فرعون میں سے, ان ھذا لساحر علیم یہ تو یقیناً بہت ماہر البتہ بڑا جادوگر بن کے آ گیا. سمجھ آ گئی کیوں کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے 8-10 سال نہیں آیا, 8-10 سال غائب تھا تو آ گیا, تو یہ تو بہت ہی بڑا جادوگر بن کر آ گیا. ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے کہا دربار میں بیٹھے ہوئے اس نے سرداروں نے. یریدو وہ چاہتا ہے, یہ کہ یخرجکم یعنی یہ موسیٰ یہ جو معجزات لے کر آیا, اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ نکال دے تمہیں, من ارضکم تمہاری زمین سے. فماذا تامرون تو تم ہمیں کیا مشورہ دیتے ہو. قالو انہوں نے کہا, ارجی تم مہلت دے اسے, ٹھیک ہے, وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو, وَأَرْسِلْ اور تو بھیج, فِي الْمَدَائِنِ حاشرین شہروں میں اکٹھے کرنے والوں کو. آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ جب وہ آرڈر آیا تو فرعون نے کہا ابھی نا مشورہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو اور اس قوم کو تھوڑی مہلت دی جائے, بلکہ ان کو مہلت دو اور شہر میں پورا بھیج دو. کیا بھیج دو, یا تو کا کہ وہ لے آئیں تیرے پاس, بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر کو. آپ نے آرڈر دیکھا, اب فرعون نے پورے مصر میں کیا آرڈر دیا کہ اب جو ہوتے نہیں ماہر بالکل اپنے فن میں بالکل اعلیٰ جو قسم کے ہوتے ہیں, ماہر جادوگروں کو جمع کر لو, حاشرین ان کو اکٹھا کر لو. آیت نمبر 113, وجاء اور آئے, سحرتو جادوگر,
فرعون کے پاس قالو تو انہوں نے کہا ان لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین. انہوں نے فرعون کو کیا کہا؟ یقیناً ہمارے لیے تو بڑا انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہوتی ہے اس آیت سے کیا پتہ چلا 113 سے کہ یہ مادیت پرست تھے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے آئے تو انہوں نے کہا پھر ہمیں بڑا انعام دو گے جب اگر ہم غالب آ گئے. اب اوپر ہی دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, حالانکہ انہوں نے بھی یہی بات اس کو کہی کہ میں ایک نشانی لے کر آیا ہوں, اور انہوں نے نشانی دکھائی کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے, ان میں ایمان تھا. یہ کیا تھا؟ مادیت پرستی. وہی مادیت پرستی جو انسان میں ہوتی ہے کہ بھئی ہم جیت گئے تو ہمیں انعام ملے گا, انعام دینا ہوگا. آیت نمبر 114 دیکھیں. قالا فرعون نے کہا نعم ہاں, وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ بلکہ بلا شبہ ہم تمہیں مقرب لوگوں میں سے تم تو ہوگے, یعنی تم لوگ جیت جاؤ گے تو تم تو مقربین میں آ جاؤ گے. آیت نمبر 115. قالو تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما یا التلقیہ تو ڈالے گا, و اما یا ان نحن الملقین ہم ہوں پہلے ڈالنے والوں میں سے. اچھا یہ ہے شارٹ کہ بھی وہ آڈر گیا, سارے جمع ہو گئے. اب ایک بڑا سا میدان ہے, اس میں پوری پبلک جمع ہے, حاشرین یعنی دیکھنے والے بھی بہت جمع ہیں, دربار لگا ہوا ہے فرعون کا, موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور یہ سارے جادوگر بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. شارٹ کر دیا قرآن نے, یعنی 115 آیت میں وہ پورا آپ ذہن میں دیکھیں کہ ایک پورا منظر ہے, ایک بڑا سا میدان ہے, اس میں حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہیں, ماہر جادوگر بھی کھڑے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ اے موسیٰ تو ڈالے گا یا ہم ڈالیں, کون پہلے ڈالے گا؟ آیت نمبر 116. قالا موسیٰ نے کہا القو تم ڈالو پہلے. فلما پھر جب, اچھا یہ تم ڈالو میں دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے, کبھی کوئی ایسی بات ہو تو دوسرے کو آفر کی انہوں نے دوسرے کو آفر کریں کہ تم پہلے بات شروع کرو. مقابلہ ہے نا, اب یہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو تم ہی پہلے ڈالو. فلما پھر جب القو انہوں نے ڈالی وہ لاٹیاں, سحرو جادو کر دیا, آیون الناسی لوگوں کی آنکھوں پر. لوگوں کی آنکھوں کو ہائی لائٹ کریں, دیکھیں لوگوں کی آنکھوں کا یہی مطلب ہوتا ہے. جادو کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی, وہ کیا ہے؟ نظر بندی ہے. یعنی انہوں نے جو لاٹیاں ڈالی نا تو لوگوں کو وہ رسیاں لاٹیاں سانپ ریگتے نظر آ گئے. سمجھ آ گئی نا کہ اس کو سلیش کر دیں, پھر رک جائیں کہ بھئی جب انہوں نے کہا تم ڈالو, انہوں نے لاٹیاں ڈالی. کس نے؟ ماہر جادوگروں نے. جب وہ ڈالی تو لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی, لوگوں کو وہ لاٹیاں کیا لگی؟ جیسے سانپ تیزی سے رینگ رہے ہیں. اچھا اگلی آیت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ تو انہوں نے ڈرایا انہیں, وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ تو وہ لائے تھے بہت بڑا جادو. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ واقعی بھی بہت محنت نہیں کر کے آتا ہے کہ انسان, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بِسِحْرٍ عَظِيمٍ واقعی بہت محنت کی ہے انہوں نے بھائی مقابلے میں, کہ بہت بڑا جادو لے کے آئے ہیں, واقعی جو انہوں نے جادوگروں نے محنت کی ہے. آیت نمبر 117 دیکھیں. وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی, اِلَى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان یہ کہ القل عصاک القی عصاک اب تو بھی اپنا عصا ڈال. اچھا اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اس میں ضروری ہے کہ اب آپ لوگ نا سورہ طٰہٰ 67 لکھ, ورنہ یہ آیت ہی پھر اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے سورہ طٰہٰ 67 آپ لوگ خود سے لکھ لیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں. 67 میں یہ سچویشن کہ جب ان جادوگروں نے لاٹیاں ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا دل میں ڈر گئے. انہوں نے کہا یہی تو میں معجزہ لے کر آیا, میں بھی تو لاٹھی ڈالوں گا, یعنی یہ بھی سیم وہی معجزہ لے کر آئے تھے. تو اس میں حضرت موسیٰ تھوڑا سا ڈرتے ہیں, تو جو ان کی ڈر والی کیفیت ہے نا وہ سورہ طٰہٰ 67 میں لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سورہ اعراف 117 کہ جب وہ ڈرے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہمت کرو, ڈرو نہیں موسیٰ, وَأَوْحَيْنَا بلکہ ہم نے کہا وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تو بھی ڈال اپنا عصا. فَإِذَا پھر جب اس نے ڈالا, ہیا تو تلقف وہ نگلنے لگا, ما یافکون اس جھوٹ کو جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے. یعنی وہ جتنی لاٹیاں چیزیں رسیاں تھیں نا جو لوگوں کو سانپ دکھی تھی, وہ اس اژدہے نے وہ سارا کھا لیا, وہ سارا نہیں لیا. فوقع تو ثابت ہو گیا, حق کا حق, وابطلا اور باطل ہو گیا, ما کانوا یعملون وہ کچھ جو وہ کر رہے تھے. کلیئر ہو گیا آپ کو کہ وہ جو اللہ کی طرف سے پھر وہ جو معجزہ تھا اس نے اس اژدہے نے تو وہ سارا ہی کھا لیا. فغلبوا چنانچہ جا کر تو مغلوب ہو گئے, ہونے کا وہاں وانقلبوا صاغرین بلکہ وہ لوٹے ذلیل و خوار ہو. ٹھیک ہے نا, وہ جو سمجھ رہے تھے نام ملے گا تو اللہ نے ان کو, کیونکہ وہ باطل تو وہ ذلیل و خوار ہو گئے. اس آیت کو بہت غور سے آپ نے دیکھنا ہے 120 کو,
उल्किया और गिरा दिए गए, जैसे नहीं होता कि गिरा दिए गए, सहरतु जादूगर, साजिदीन सिजदा करते हुए। ठीक है, ये 120 आयत बहुत अहम है, इसको डॉक्टर सर ने जितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है ना, कि उन्होंने कहा इसको सिचुएशन को विजुलाइज करें, एक बड़ा सा मजमा लगा हुआ है, इतने लोग खड़े हैं नाजरीन, और उसमें अब क्या सिचुएशन है, सिचुएशन में तो हो गया ना कि हज़रत मूसा जीत गए, ठीक है ना, हज़रत मूसा जीत गए और वो हार गए, बल्कि उल्टा क्या हुआ, वो अलकिया सहरतु साजिदीन, वो जादूगर तो सिजदे में गिर गए। कालू, उन्होंने कहा, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, और हम ईमान लाए अपने रब पर, उस रब पर जो तमाम जहानों का रब है। तो वो गिर भी गए, बल्कि वो ईमान भी ले आए उसी वक्त। रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पे। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने कहा कि अब इतने सारे लोग थे, ठीक है ना, हाजरीन सारे हैं, हाजरीन नाजरीन देखने वाले, उनमें ना तो फिरौन गिरा, फिरौन तो सीधे में नहीं गिरा ये सब देखकर, और ना ही पब्लिक गिरी। पब्लिक ने क्या देखा, पब्लिक को तो ये समझ आया, ठीक है, ये बड़ा जादूगर है, ये छोटे हैं, ठीक है, उसके सांप आया, उसने सबको निगल लिया। आम बंदा तो यही राय रखेगा ना, ये जादूगर ही क्यों सिजदे में गिरे। इसमें डॉक्टर सार ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो शख्स अपने फन का माहिर होता है, जैसे ये माहिर जादूगर थे, वो इस फन की तमाम लिमिटेशंस जानता होता है, ठीक है ना। अब ये जो जादूगर थे, ये अपनी फील्ड में स्पेशलाइज थे, बहुत एक्सपर्ट थे, ये इसकी अहमियत को भी जानते थे और इसकी लिमिटेशंस को भी जानते थे। चुनांचे जब वो अजदहा आया और उसने वो तमाम रस्सियां लाठियां निगल ली, तो वो फौरन पहचान गए, यानी वो जादूगर उसके लिमिट जानते थे, वो फौरन पहचान गए कि ये जादूगर नहीं है, ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाए हैं, ये जादू नहीं है, ये बहुत कोई मावरा चीज है, और ये हकीकत जो है उनके दिलों तक पहुंच गई, यानी वो जो ईमान लाए हैं वो ईमान नसीब उनको हुआ, और इतने कॉन्फिडेंस से हुआ कि अभी ये आयत कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि जादूगर ही क्यों गिरे, जादूगर इसलिए गिरे कि वो पहचान चुके थे, और उन्होंने फौरन यकीन और एतमाद के साथ वो ईमान ले आए, कि फौरन उन्होंने कहा कि हम रब्बुल आलमीन पे ईमान ले आए, वो रब जो मूसा और हारून के रब पर। आयत 123, काला, कहा, फिरौन ने, आमन तुम, क्या तुम ईमान ले आए हो, भी इस पर, कब्ल अन आदना लकुम, से पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, ठीक है ना, यानी वो दीन भी अलाउड नहीं था, फिरौन वाला दीन, फिरौन का दीन ही पूरी उसमें कायम था, ठीक है ना। उसने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कैसे ईमान ले आए। इन हाजा, अच्छा यहाँ आप स्लैश करें इसको, वरना ये आयत नहीं क्लियर होगी, ये आयत स्लैश कर दें कि उसने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कैसे ईमान ले आए। अब आप देखें, ये मैं आपको कहती नहीं हूँ, ये यहूद और ये फिरौन, इनका जिक्र जो कुरान में है ना, ये बहुत इविल जीनियस है, इनके दिमाग बहुत तेज हैं। इसने फौरन अपनी बात, अब इसने सिचुएशन देख ली ना, फिरौन ने कहा कि ये तो पब्लिक तो शक में आ गई ना, कि ये क्या हो रहा है, कि ठीक है वो जादूगर तो सिजदे में गिर गए, जादूगरों ने तो ये भी कह दिया कि हम मूसा और उसके हारून के रब पर ईमान ले आए हैं। तो फिरौन ने क्या कहा, फिरौन ने ये कहा, इन्ना हाजा लमकरुन, ये एक तुम सबकी चाल है, मकर तुमुहु, ये तुमने मेरे साथ पूरी चाल चली है, फिल मदीना थी, इस शहर में, लितुखरिजु मिन्हा अहलिहा, ताकि तुम निकाल दो इसके रहने वालों को, ठीक है ना। उसने कहा ये कोई बहुत बड़ी चाल थी, तुम जादूगर और तुम सब मिले हुए थे, उसने जादू दिखाया, वो जादूगर सिजदे में गिर गए, तो उसने क्या, फौरन सिचुएशन चेंज की। अब ये होता है उस शक की कंडीशन में अपनी कौम को ये कहना कि ये तो पूरी चाल है। आप समझ रहे हैं ना कि कितनी उसने किस चाल से सिचुएशन हैंडल की अपनी बात से, कि उसने कहा कि ये जो एकदम कौम जो इस तरह हो जाएगी, वो तो डाउट में आ गई ना, वो तो समझेगी कि भाई मूसा का रब कौन है, वो तो इस सिचुएशन में चले जाएंगे। तो उसने ये कैफियत पैदा की अपनी बातों को बदल के, कि ये तो एक पूरी चाल है, जादूगर और तुम मिले हुए हो, मेरे सामने पूरा तुमने ये किया है, उसने निगल लिया और तुम सीधे में गिर गए, यानी उसने कहा ये पूरी चाल थी, ठीक है। फसौफ तालमून, और अन करीब तुम जान लोगे जो तुम लोग सारे कर रहे हो, ठीक है। आयत नंबर 124, लउक़त्तिअन्ना, मैं जरूर काटूंगा, ऐदियकुम, तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम, तुम्हारे पांव, मिन खिलाफी, मुखालिफ समतों में, ठीक है ना। अब ये देखें कितनी बड़ी धमकी थी, यानी एक पूरा इंसान है, उसका राइट साइड का हाथ काट दिया जाए और लेफ्ट साइड का पांव काट दिया जाए, तो बेचारा कैसा हो जाएगा, लूला लंगड़ा हो जाएगा ना। तो उसने क्या डराया, मैं जरूर काटूंगा तुम्हारे हाथ तुम्हारे पांव मुखालिफ सिमतों में, सुम्मा फिर लउसल्लिबन्नकुम, ना सिर्फ ये, तुम्हें सूली पे भी चढ़ा लटका दूंगा, अजमाइन, तुम सब के सबको। आयत नंबर 125, कालू, उन्होंने कहा, इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, तो उन्होंने कहा यकीनन हम तो अपने रब की तरफ ही लौटने वाले हैं। अब यहाँ पे आप उन जादूगरों का यकीन देखें कि उन्होंने किस यकीन से वो ईमान लाए थे, कि वो इसकी धमकी से नहीं डरे।
آیت نمبر 126 وما تنقمو اور نہیں تو سزا دے رہا منا ہمیں الا مگر ان کہ اس بات پہ ہی سزا دے رہا ہے آمنا کہ ہم ایمان لے ہیں بھی آیاتی ربنا اپنے رب کی آیات پر لما جاءتنا کہ جب وہ آ گئی ہمارے پاس یعنی ایک بات ہمیں واضح ہو گئی تو ہم ایمان لے آئے یعنی اسی بات پہ بس تم ہمیں سزا دو گے ربنا اے ہمارے رب اب یہ جادوگروں کی دعا ہے ربنا اے ہمارے رب افرغ تو ڈال دے علینا ہم پر صبرن پہلے تو انہوں نے کہا کہ اب اس ظالم بادشاہ کے ساتھ انہیں رہنا ہے وہاں پہ تو پہلے تو ہمیں صبر عطا کر یعنی اے اللہ افرغ تو ڈال دے علینا ہم پر صبرن وتوفنا وتوفنا مسلمین اور تو فوت کر ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہی رہیں یہ دیکھیں کتنی اہم پھر انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اب ہمیں صبر بھی دے اس کے یہ جتنا ہم پہ ظلم کرے گا اور ہم اس حال میں مریں کہ ہم مسلمان ہی ہوں وقال الملأ اور کہا درباریوں نے سرداروں نے من قومی فرعونی قوم کے ان چودھریوں کے دربار میں جو فرعون کے چودھری سردار تھے انہوں نے کہا اتذرو کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو وقومہا اور اس کی قوم کو ٹھیک ہے نا اب موسیٰ علیہ السلام تو عوام میں مقبول ہو گئے اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا اتنا بڑا وہ جو پورا وہ جو مقابلہ ہوا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام تو جیت گئے تو اس نے کہا درباریوں نے تو اب تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد کرے فی الارض زمین میں وَيَذَرَكَ اور وہ چھوڑ دیں تجھے وَآلِهَتَكَ اور تیرے معبودوں کو اب یہاں معبودوں کو آپ لوگ ضرور لکھیں پہلا تو وہ فرعون خود معبود بن کے بیٹھا ہوا تھا نا وہ اس کی پرستش کرتے تھے فرعون کی دوسرا فرعون خود سورج کی کرتا تھا ٹھیک ہے نا یعنی قوم کے دو معبود تھے ایک تو وہ فرعون تھا اور ایک یہاں تاریخی شواہد سے ڈاکٹر سرار نے کہا ہے کہ وہ سورج کو الہ مانتے تھے تو یہاں انہوں نے کہا سرداروں نے کہ وہ تو چھوڑ دیں گے تجھے اور تیرے معبود کو ایک تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے ایک ہم سورج کو مانتے ہیں یہ تو چھوڑ دیں گے ان کو قالا فرعون نے کہا سنقتل ان قریب ہم قتل کر دیں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو ونستحیی اور زندہ رہنے دیں گے نساءہم ان کی عورتوں بیٹیوں کو وان فوقہم قاہرون اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں یہی اس نے کہا اس نے حاکمیت تھی نا اس کی اس نے کہا ابھی بھی ہم غالب ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا یہ سیکنڈ ٹائم یہ آرڈر آیا یعنی ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اور یہ نبوت کے جب دعوت آ گئی اس کے بعد قالا کہا موسیٰ نے یہ قوم ہی اپنی قوم سے یہ باب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ اپنی قوم اب کون ہے اپنی قوم بنی اسرائیلی ہے بنی اسرائیلی تھے نا کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے استعینو کہ تم طلب حاصل کرو باللہ اللہ سے وصبر اور تم صبر کرو ان الارض یقیناً زمین تو للہ اللہ ہی کی ہے یورثھا وہ وارث بناتا ہے اس کا من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے والعاقبۃ اور اچھا انجام تو للمتقین متقیوں کا ہی ہے یعنی آخرت کی کامیابی تو اصل میں صرف تقوی والوں کی ہے اب آیت نمبر 29 میں 129 میں اب آپ قوم کی بے بسی کا جواب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا قالو انہوں نے کہا اوزینا ہم تکلیف دیے گئے من قبل اس سے پہلے ان یہ کہ تاتینا کہ تو آئے ہمارے پاس یعنی جب تو ہمارے پاس نہیں تھا تب بھی یہ والا آرڈر آیا تھا تب بھی ہم غلام ہیں اور ہم پس رہے ہیں من بعدی اس کے بعد ماں جیتنا کہ اب تو آ گیا ہمارے پاس یعنی اب تیرے سامنے بھی یہ والا آرڈر دوبارہ آ گیا کہ یہ لڑکوں کو قتل کر دے گا اور لڑکیوں کو زندہ رکھے گا تو انہوں نے کہا ہم پہلے بھی تکلیف میں تھے ہم اب بھی تکلیف میں ہیں حتیٰ کہ جیتنا کہ تو آ گیا ہمارے پاس قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسا امید ہے کہ ربکم تمہارا رب این یہلکا ہلاک کر دے گا عدوکم تمہارے دشمنوں کو ویستخلفکم اور جانشین بنا دے گا تمہیں فی الارض زمین میں فینظر پھر وہ دیکھے گا کیف تعملون کہ تم کیا عمل کرتے ہو یہ پوری سچویشن اپنے ذہن میں رکھیں کہ آج ٹھیک ہے فرعون پاور میں ہے کل کو یہ ختم بھی ہو جائے گا تمہاری اگلی نسلیں فلسطین بھی فتح کر لیں گی جب تم پہنچ جاؤ گے تو تم اس وقت کیا عمل کرو گے جب اللہ تمہیں وارث بنائے گا تو وہ پھر عمل اللہ تمہارے دیکھے گا ٹھیک ہے نا اچھا آیت نمبر 130 میں آ جائیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخذنا ہم نے پکڑا اب آپ پھر سوچیں آج کا سبق ہم نے کہاں سے شروع کیا 94 آیت میں نا کہ وہ حالات تنگ کر دیے جاتے ہیں وارننگز کے لیے کہ ان پہ مصیبتیں لاؤ بھیجو ان کو تکلیف میں رکھو تاکہ یہ پلٹے نصیحت حاصل کریں ٹھیک ہے نا جو آیت نمبر 94 صحیح اب وہی سچویشن اب یہاں پر آ گئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے آزمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی تکلیف اور سختیاں فرعون اور اس کی قوم کو دی تاکہ یہ پلٹیں اللہ کی طرف رجوع کریں ٹھیک ہے نا وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون کو کیسے بسنین قحط سالی کر کے وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے نقصان سے اچھا اب یہ جو سنین ہے یہ آپ لوگ نمبر 3 لکھیں معجزہ نمبر 1
2 3 یہ 3 لکھیں آپ لوگ, یہ حضرت موسیٰ کے معجزوں میں سے ہے. بسنین کو 3 لکھیں, ونقسم من الثمرات کو آپ لوگ 4 لکھیں. لعلہم یذکرون, یہ کیوں سختیاں آئیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. آیت 131 دیکھیں. فَإِذَا پھر جب جاءتہم الحسنۃ آتی تھی ان کے پاس بھلائی تو وہ کہتے تھے لنا ہذہ, یہ تو ہماری محنت ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تکلیف آئی, قحط سالی کی آ گئی, پھلوں میں نقصان کی آ گئی. اب جب وہ ٹھیک ہونے لگتا تھا تو کیا کہتے تھے, تو کہتے تھے یہ تو ہم نے کی ہے, یہ تو ہماری محنت ہے. یعنی وہ اللہ کے حکم سے آئی اور اللہ کے حکم سے جانا نہیں. کیا کہتے تھے, لنا ہذہ, یہ تو ہماری کوششیں ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ, اور جب پہنچتی تھی سیئۃ کوئی برائی, سیئۃ یطیروا, تو پھر کیا کہتے تھے کہ یہ نحوست وہ پکڑتے تھے بموسیٰ ومن معہ, تو وہ موسیٰ کے ساتھ اور جو لوگ موسیٰ کے ہمراہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے آ گئی ہے. سمجھ آئی, جب اللہ کی طرف سے تکلیف آتی تھی تو کیا کہتے تھے, ہوتی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی. یہ لوگ کیا کہتے تھے, یہ سارا موسیٰ کی وجہ سے, یہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا, اور جب اس تکلیف پہ قابو پاتے تھے تو کہتے تھے ہم نے کیا ہے. اللہ, پھر اللہ نے کہا اللہ خبردار ہو جاؤ, انما طائرہم, یہ نحوست تو انہی کی ہے, عند اللہ, اللہ کے پاس سے ہے, ولکن, لیکن اکثرہم لا یعلمون, ان میں سے اکثر اس کو جانتے نہیں ہیں. یعنی یہ وہ بلیم کرتے تھے نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. اللہ نے کہا یہ تو ان کے نصیب میں نے لکھی ہوئی تھی, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, موسیٰ کی طرف سے نہیں آئی, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. آیت نمبر 132. وقالوا, اور انہوں نے کہا, مہما تاتینا, جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس, بھی اس سے, من آیاتین, کوئی نشانی, لتسحرنا, تو وہ جادو, تاکہ تو جادو کرے ہم پر. تو جادو کیوں کہا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنی مصیبتیں ہم پہ آ رہی نا, موسیٰ تو بڑے جادوگر ہیں, تو موسیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں, یہ موسیٰ ہم پہ جادو کر رہا ہے. یعنی یہ قحط سالی آ گئی, پھلوں میں نقصان آ گیا, تو جو بھی لائے گا تو ہمارے پاس کوئی نشانی تاکہ تو جادو کرے ہم پر, بہا, اس کے ساتھ, فما نحن لک بمؤمنین, انہوں نے کہا ہم تو تب بھی تجھ پہ نہیں ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں 133. فرسلنا, چنانچہ ہم نے بھیجا, علیہم, ان پر. اب یہ لکھیں, طوفانہ نمبر 5 ہے, وجرادہ, اور ٹڈی دل جو ہے نمبر 6 ہے, والقملہ, جوئیں نمبر 7 ہے, والضفادع, اور مینڈک جو ہے یہ نمبر 8 ہے, والدمہ, اور خون یہ نمبر 9 ہے. یہ 9 معجزات ہو گئے. یہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات دیے تھے, یہ جن کی پوری ترتیب اس والے ہی آج کے سبق میں ہے. والدمہ, اور خون. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ان کو طوفان سے پھر آزمایا, پھر ان کو ٹڈی دل سے آزمایا, پھر جوئیں ان میں پڑ گئیں, یہ آزمایا, پھر مینڈک, یعنی وہ کہتے ہیں برتن اٹھاتے تھے تو مینڈک, ہر چیز میں سے مینڈک آتے تھے. پھر دمہ, خون, اف استغفر اللہ, یعنی کہ وہ پانی پینا چاہتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا, پانی خون بن جاتا تھا. یعنی ان کو یہ تکالیف دیں تاکہ نصیحت پکڑیں. اچھا, آیاتین, یہ تمام معجزات, یہ تمام نشانیاں تھیں. ٹھیک ہے, مفصلاتن, الگ الگ تھی. فاستکبروا, پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا. وقانو, وہ تھے, قومن, ایسی قوم, مجرمین, یہ مجرم قوم تھی. آیت نمبر 134. ولم, اور جب وقع, واقعہ ہو گیا, علیہم الرجز, ان پر یہ عذاب, قالو, تو کہتے تھے, یا موسیٰ, اے موسیٰ, یا موسیٰ دعو, اے موسیٰ تو دعا کر, لنا, ہمارے لیے, ربکا, اپنے رب سے, بما, بوجہ اس کے, عہدہ, اس نے عہد کیا, عندکا, تجھ سے, لا ان, البتہ, اگر کشفتا, تو دور کر دے, انا, ہم سے, رجزن, یہ عذاب, لنؤمنن, تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے, لکا, تجھ پر, ولنرسلن, اور ہم ضرور بھیج دیں گے, ماں کا, تیرے ساتھ, بنی اسرائیل, اس بنی اسرائیل کو. یہ آیت پوری کلیئر ہو گئی نا, کہ آخر وہ اینڈ میں سمجھ جاتے تھے کہ یہ عذاب ہم سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے دعا کا نہیں کہیں گے نا, تو یہ آفتیں نہیں ہٹیں گی. یہ ان کے دل مان گئے تھے تو آتے تھے. یعنی یہ اس طرح سے معجزات ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے سخت ہیں. دیکھیں, قحط سالی, پھلوں کا نقصان, طوفان, ٹڈی دل, جوئیں, مینڈک, خون, تو یہ حضرت موسیٰ کی دعا سے ہٹتے تھے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں تک سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ سے ہم کہیں گے, یہ دعا کریں گے تو پھر یہ ہٹے گی. پھر کیا کہتے تھے کہ یہ ہٹ جائے گی نا, پھر ہم بھیج دیں گے, پھر ہم ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو. آیت نمبر 135. فلم, پھر جب کشفنا, ہم ہٹا دیتے تھے, انہم, ان پر سے, رجزا, عذاب, الی اجل, ایک وقت تک, یعنی وہ وقت جب ہوتا تھا, ہم, وہ, بالغوہ, پہنچنے والے ہوتے تھے اس کو, اذا ہم ینکثون, تو پھر وہ اس عہد کو توڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے نا, ان کو کہتے تھے ہم بھیج دیں گے, پھر نہیں بھیجتے تھے. اب آپ دیکھیں, فانتقمنا, بالآخر ہم نے انتقام لیا, منہم, ان سے, فاغرقناہم, ہم نے ان کو غرق کر دیا, فی الیم, سمندر میں, بانہم, اس وجہ سے کہ, کذبوا, انہوں نے جھٹلایا, بآیاتنا, ہماری آیتوں کو, وکانوا, وہ تھے, عنہا, ان سے, غافلین, یہ ہماری آیتوں سے غافل
غافل تھے. وَأَوْرَثْنَا ہم نے وارث بنا دیا قوما ان لوگوں کو الذین وہ لوگ کانو تھے یستضعفون جو کمزور سمجھے جاتے تھے. رائٹ یعنی اس وقت ہم سچویشن دیکھیں یہ امت مسلمہ تو بہت ہی پسی ہوئی تھی, یعنی بہت ہی زیادہ ظالم بادشاہ کے انڈر تھی جو کمزور سمجھی جاتی تھی. مشارق الارض و مغاربہا اس زمین کے مشرق اور اس زمین کے مغرب کا. اللہ تھی وہ زمین جس کا بارکنا جس پہ ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے. یہ بارکنا کس کو کہا جاتا ہے؟ فلسطین کی زمین کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں اتنا بڑا توحید کا مرکز تھا, یہ مسجد اقصیٰ تھی, سینکڑوں انبیاء اس فلسطین میں آئے ہوئے ہیں, سینکڑوں. تو اس لیے برکت والی زمین کہا گیا ہے کہ ہم نے جو یہ کمزور سمجھے جاتے تھے پھر ہم نے ان کو وارث بنایا. کہاں کا؟ اس برکت والی زمین کا, بارکنا یعنی فلسطین کا. فیہا اس میں وتمت اور پوری ہوئی کلمت بات ربک آپ کے رب کی حسنا سب سے اچھی علی بنی اسرائیل ان بنی اسرائیلیوں پر بما صبروا بسبب اس کے کہ واقعی انہوں نے بہت صبر کیا, یہ ثابت قدم رہے. یعنی فرعون کا دین نہیں دیکھے نا انہوں نے قبول کیا, وہی اپنا ہی رکھا. یعنی انہوں نے واقعی جسے کہتے ہیں سخت آزمائشوں کے باوجود انہوں نے صبر کیا. ودمرنا اور ہم نے تباہ کر دی ماں وہ تمام فیکٹریاں تھا کانا تھا یسنعو جو بناتا تھا فرعون جو فرعون بناتا تھا وہ قوم اور اس کی قوم وما اور وہ تمام محلات جو تھے کانو یارشون وہ جو وہ بلند کیا کرتے تھے وہ تمام ان سے بنوایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ختم کر دیے سوائے یہ جو ہے بڑے پیرامیڈز جو آج ہیں جو احرام بڑے بڑے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا سبق یہیں تک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.